نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام کے ساتھ جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے، کروڑ ہاتھ درود و سلام نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات پر، محسن انسانیت، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، کہ جو قرآن مجید کی شکل کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک ایسا کامل اور اکمل ضابطۂ حیات لے کر آئے کہ جو زندگی کے سارے دائروں کے اندر دنیا اور آخرت کی فلاح اور اللہ کی رضا اور خوشنودگی کا ضامن ہے۔ حضرات محترم، سورہ المائدہ کی 2-3 آیات آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اور ہر آدمی اس کے حضور تقرب کا وسیلہ تلاش کرے۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور اس کی راہ میں جان توڑ جد و جہد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، اگر ان کے لیے ہو زمین میں جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا، اور اتنا ہی اور اس کے ساتھ، تاکہ وہ اللہ کو فدیے میں دے دیں، تاکہ وہ قیامت والے دن عذاب سے بچ جائیں، جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا اور اتنا ہی اور، تو وہ قیامت والے دن عذاب کو دیکھ کر وہ سارے کا سارا فدیے میں اپنے آپ کو چھڑانے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ما تقبل منہم، یہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ کسی طرح ان کو آگ سے، جہنم سے نکال دیا جائے، وما ہم بخارجین منہا، وہ کبھی بھی وہاں سے نکل نہیں سکیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہوگا دائمی، ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والا۔ حضرات محترم، سورہ مائدہ کی یہ آیات اس سیاق و سباق کے اندر نازل ہوئی ہیں کہ اس سے پہلے اور بعد حدود اور تعزیرات، مختلف جرائم کی سزاؤں کا ذکر ہے، ڈکیتی اور اس کی سزا کا ذکر ہے، چوری اور اس کی سزا کا ذکر ہے، اور اس طرح جو دنیا کے اندر جرائم کیے جاتے ہیں اس کے لیے قرآن مجید نے حدود اور تعزیرات کا جو اعلان کیا ہے، سزائیں جتنی بھی سخت سے سخت کر لی جائیں، انسانوں کو وہ جرائم سے روکنے والی نہیں ہو سکتی۔ پھر بھی کچھ جرائم ایسے ہوں گے
کہ جس تک قانون کی رسائی، انسانوں کی رسائی کبھی نہیں ہو سکتی۔ لہذا ان حدود و تعزیرات کو بیان کرتے ہوئے، ان جرائم کی سزاؤں کو بیان کرتے ہوئے، ان کی حکمتوں کو بیان کرتے ہوئے، جو اصل چیز اللہ کی نافرمانی سے روکنے والی ہے، جو انسان کو تنہائیوں کے اندر بھی جرم سے اور گناہ سے اور انسانوں پر ظلم سے باز رکھنے والی ہے، وہ اللہ کا ڈر ہے، وہ اللہ کا تقویٰ ہے۔ لہٰذا ان حدود و تعزیرات کے درمیان میں اللہ رب العالمین ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کے ذریعے سے ایسی سوسائٹی وجود میں لانا چاہتا ہے کہ جو اپنی تنہائیوں کے اندر بھی، جو جنگل اور بیابان کے اندر بھی، جو سمندروں کی پہنائیوں کے اندر بھی، جہاں کوئی انسان کو نہیں پکڑ سکتا، وہاں بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ سے باز آ جائے، ظلم سے باز آ جائے، جرم کرنے سے باز آ جائے۔ آپ ذرا گمان کریں کہ جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے کہ مجھے ساری دنیا سے میں بچ سکتا ہوں، اور بے شمار لوگ ہیں کہ جو بچے ہوئے ہیں قانون کی دستبرس سے، نہیں کوئی آدمی ان کو پکڑ سکتا، نہیں وہ پکڑے جاتے اس دنیا کی زندگی کے اندر، لیکن اللہ کا تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ وہ چیز ہے جو در حقیقت انسانوں کو گناہوں سے اور جرائم سے بچانے والی ہے۔ لہٰذا تقوی کا مثبت معنی یہ ہے کہ ہم نیکیوں پر بہت زور دیتے ہیں، عبادات پر ہم بہت زور دیتے ہیں، یہ سب کچھ مبارک ہے، لیکن خدا کے واسطے اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر آپ کو دوائی تجویز کرتا ہے، اچھی خوراک تجویز کرتا ہے اور ساتھ آپ کو پرہیز بتاتا ہے۔ کوئی آدمی جو شوگر کا پرہیز نہ کرے، جتنی مرضی دوائیاں اور دیگر خوراکیں استعمال کر لے، آپ جانتے ہیں کہ وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے میں تمہارا علاج نہیں کر سکتا، تم جو ہے وہ اچھائی کے ساتھ برائیاں اور گناہ کرتے چلے جا رہے ہو۔ لہٰذا تقوی کے اندر گناہ سے بچنے کا مفہوم اللہ، اور گناہ سے بچنا ہے ہی وہ تقویٰ۔ تقویٰ کہتے ہی اس بات کو ہے، میں اس ڈر سے شراب چھوڑ دوں کہ لوگ کہیں گے کہ یہ شرابی ہے، یہ بدکار ہے، یہ چور ہے، یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے کوئی انسان گناہ کو چھوڑ دے کہ مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، اور اسی طرح اپنی نیکیوں کو خالص اللہ کے لیے کر لے۔ یہ نہیں کہ دنیا والے مجھے اچھا کہیں، نہیں، اللہ کا تقویٰ یہ ہے مثبت معنوں کے اندر کہ اس کے لیے نیکی خالص کر لی جائے۔ پھر فرمایا کہ ہر کوئی تم میں سے وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اس کے ہاں نجات کے لیے، اس کے قرب کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ کے ہاں یہ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ کا معنی ہے یہ صاد کے ساتھ وصل، دو چیزوں کا آپس میں ملنا۔ صاد کے ساتھ بھی ٹھیک ہے اور سین کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، لیکن صاد کے ساتھ کسی بھی طریقے سے دوسرے کے ساتھ ملنا، لیکن جب یہ سین کے ساتھ آتا ہے، جیسے یہ قرآن مجید میں وسیلہ کا لفظ سین کے ساتھ ہے، تو محبت کے ساتھ اللہ کا قرب چاہنا، دل کی آمادگی کے ساتھ نیکی کو کرنا، تمام قسم کی نیکیاں اللہ کی رضا اور خوشنودگی کے لیے کرنا۔ کیوں؟ وہ اللہ کے بندو، قیامت والے دن جیسے آگے ذکر کیا ہے کہ یہ چوریاں، یہ ڈاکے، یہ پیسے جمع کرتے ہو، لوگوں کے حقوق تلف کرتے ہو، ظلم کرتے ہو، زمین میں فساد مچاتے ہو، کس لیے؟ وہ خدا کے بندو ذرا سوچو تو صحیح، دنیا میں آج تک کوئی انسان پیدا نہیں ہوا
کہ جس کے قبضے میں ساری دنیا کی دولت اور اس کے خزانے اس کے پاس ہوں. کوئی ایسا ممکن نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ساری دنیا کے جتنے خزانے دولتیں ہیں وہ تمہارے پاس ہوں، جو ناممکن ہے. اور صرف اتنا نہیں بلکہ اس سے ڈبل ہو. فرض کر لو ایسا ممکن نہیں ہے. فرض کر لو یہ جو ڈکیتیاں مار رہے ہو، یہ جو انسانوں کو قتل کر رہے ہو، یہ خشکی اور تری کے اندر جو تم نے فساد مچایا ہوا ہے، یہ قوموں کے اوپر چڑھ دوڑتی ہیں اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر انسانوں کو قتل کر دیتے ہو زمینوں پر اور ملکوں پر قبضہ کرنے کے لیے. فرض کر لو اگر یہ ساری دنیا کی ساری دولتوں کے تم مالک اور اقتدار کے مالک بن جاؤ، اللہ کی قسم قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن جب تم عذاب کو دیکھو گے نا، یہ سارا کچھ اللہ کی بارگاہ کے اندر فدیے کے طور پر، بدلے کے طور پر تم دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے. یک لخت اس عذاب کو دیکھ کر دستبردار ہو جاؤ گے کہ اللہ یہ عہدے بھی لے لے، یہ مملکتیں بھی لے لے، یہ سارا سونا چاندی اور ساری دنیا کی زیب و زینت بھی لے لے، یہ میری اولاد بھی لے لے، یہ میری بیوی بھی اور میرے دوست بھی لے لے، یہ سب کو لے لے، مجھے کسی طرح جہنم کی عذاب سے بچا لے. لوگوں یہ اللہ کی جہنم کا عذاب، یہ دائمی عذاب کبھی تم نے سوچا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس ہمیشہ کی زندگی میں تمہارے ساری دنیا کے مال و دولت جس کے لیے تم یہ ظلم و جبر کرتے ہو، چوریاں اور ڈاکے مارتے ہو، لوگوں میں خیانتیں کرتے ہو، کرپشن کرتے ہو، اور یہ مال کس لیے ہے؟ وہ لوگوں آج آنکھ بند ہو گئی ہے تو یہ سارے کا سارا مال وارثوں کا ہے، تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. مٹے نامیوں کے نشان کیسے نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے. تمہارے ابا جی ساتھ لے گئے تھے، ذوالفقار علی بھٹو بے نظیر اور یہ میاں شریف اپنے ساتھ لے گئے یہ ساری دولتیں؟ کوئی ساتھ لے کر نہیں جاتا. یہ ساری دنیا کی دولتیں قیامت والے دن اللہ کے عذاب کو دیکھ کر تم دستبردار ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ گے. آج اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ سے ڈر جاؤ. یہ وبا کا عالم ہے. اپنے ارد گرد دھیان مار کے دیکھیں کس طرح لوگ مر رہے ہیں. لوگوں کے پیارے خصوصاً بوڑھے بزرگ، کوئی دن نہیں جاتا کہ دل پر جو ہے وہ زخمی نہ ہو جائے جس دن صبح و شام آپ کو خبریں نہ ملیں کہ آپ کے پیارے کس طرح موت و حیات کی کشمکش کے اندر ہیں. آج ہاسپٹلز کے اندر جگہ نہیں، پھر بھی تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا، پھر بھی تمہیں اپنے موت کی یاد نہیں آتی، پھر بھی تمہیں موت کے بعد کی زندگی کی کوئی فکر نہیں ہوتی. اور قرآن کہتا ہے اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کے ہاں بخشش کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو، کوئی راستہ تلاش کرو کہ تمہاری بخشش ہو جائے اللہ کی بارگاہ کے اندر. اور اپنی قبر کو، موت کے بعد کی زندگی، حشر کو اور عبدالآباد کی اس زندگی کو یاد کرو، اس کا فکر کرو. فکر کرنے کی اگر بات ہے اور اگر کمپٹیشن کی بات ہے تو نیکیوں میں کمپٹیشن کرو. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور لوگوں جلدی کرو، مسابقت کرو، ایک دوسرے سے دوڑ لگاؤ. تمہارے پاس سزوکی کار ہے تو میرے پاس ٹویوٹا کرولا ہے، اور میرے پاس یہ والا ماڈل ہے، اور تمہارا 5 مرلے کا گھر ہے، میرا 10 مرلے کا ہے. اور یہ کمپٹیشن کا میدان نہیں ہے. قبر سب کو ایک جیسا کر دے گی. اور فکر کرنی ہے اور نیکیاں کرنی ہے تو جنت میں درجے تلاش کرو کہ اعلیٰ سے اعلیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک آدمی جنت میں چلا جائے گا، جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. خدا کی قسم وہ اس لمحے پر افسوس کرے گا کہ جو اللہ کی یاد سے غافل گزر گیا، کہ کاش میں نیکی کر لیتا تو جنت میں اس سے بہتر درجہ پا لیتا. اگر میں نیکی یعنی جنت میں چلا گیا ہے، لیکن قیامت والے دن اس لمحے پر انسان دکھ اور افسوس کا اظہار کرے گا. اور لوگوں کمپٹیشن کا میدان، دوڑ لگانے کا میدان، یہ نیکیاں ہیں.
حضرات انبیاء، حضرات صحابہ اور صالحین اور اولیاء کا ورثہ کیا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. تمام مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ نیکیاں، طاعات، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہر معاملے کے اندر، یہ وہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، یہ وہ اللہ سے بخشش حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ایمان اور عمل صالح تمام نے یہ اس کا جب ترجمہ یہ کیا ہے اور اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے. حضرات یہ نیکیاں ہی کام آنے والی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھپھو حضرت صفیہ سے کہا تھا کہ اے میری پھپھو صفیہ تم مجھے بہت پیاری ہو، لیکن یاد رکھنا قیامت والے دن ایمان اور عمل صالح کے بغیر نجات نہیں ہوگی. اس غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ ہونا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو، اس وجہ سے تم بخشی جاؤ گی. فرمایا اے خاندان بنو ہاشم، یہ مت سمجھنا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہو، اس وجہ سے تمہاری بخشش ہو جائے گی. خدا کی قسم اللہ کے رسول نے ایک نہیں کتنی مرتبہ یہ کہا کہ قیامت والے دن میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا. ایمان اور عمل صالح یہ نجات کا ذریعہ ہے. اور بے شمار چیزیں ہیں حضرات، وقت کیونکہ مختصر ہوتا ہے. یہ نیکیاں جو خالص اللہ کے لیے کی ہیں، وہ بنی اسرائیل کا واقعہ میں ضرور سنانا چاہوں گا کہ جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے 3 نوجوان نکلے، بارش اور طوفان میں انہوں نے ایک غار کے اندر پناہ لی، اوپر سے ایک بہت بڑی چٹان اس غار کے دھانے پر آ پڑی. باہر والوں کو کوئی خبر نہیں ہے کہ اندر یہ نوجوان پھنس گئے. اب انہوں نے تینوں دوستوں نے مشورہ کیا اس آیت کے مطابق کہ یار اب تو کوئی ہمیں سننے دیکھنے والا نہیں ہے، آؤ اپنی اپنی نیکیوں کو یاد کریں اور اللہ کے ہاں نجات کے لیے وسیلہ بنائیں. نیکیاں وسیلہ ہے. تو انہوں نے دعا کی. ایک شخص نے کہا میرے اللہ تو مجھے جانتا ہے کہ میرے بوڑھے والدین اور میں ریوڑ بکریاں چراتا جانور، دودھ لے کر جب میں گھر جاتا تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ، بوڑھے لوگوں قدر کر لو ان بوڑھے ماں باپ کی. آج وہ جا رہے ہیں اس وبا کے اندر، سب سے زیادہ شکار بوڑھے ہیں، ان کی قدر کر لو. لوگ کرونا کے مارے ہوئے مریضوں کو دیکھنے کے لیے نہیں جاتے، ان کی ڈیڈ باڈی نہیں لینے کے لیے نہیں جاتے. فرمایا میرے بوڑھے والدین، میرے اللہ میں سب سے پہلے انہیں دودھ پلاتا ہوں، تو اس کو جانتا ہے. ایک روز میں گیا، وہ سو چکے تھے، میں ساری رات دودھ کا پیالہ لے کر ان کے سرانے کھڑا رہا. اس خیال سے نہیں اٹھایا کہ ان کو زحمت ہوگی اور بچے بھوک سے ویسے ہی سو گئے. میں ساری رات اپنے ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا کہ میرا یہ معمول ہے کہ پہلے ماں باپ اس کے بعد بیوی بچے. اے اللہ اگر یہ عمل عمل صرف تجھے راضی کرنے کے لیے تھا اور تجھے پسند ہے تو آج یہ مصیبت سے ہمیں نجات، مصیبتوں سے نجات نیکیاں دلاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس نے یہ دعا کی تو اللہ نے اس کو قبول فرمایا اور وہ تھوڑی سی چٹان اللہ کے حکم سے سرک گئی کہ روشنی اندر آنی شروع ہو گئی. پھر دوسرے نے دعا مانگی. اس نے کہا میرے اللہ میری ایک چچا زاد کزن تھی، وہ بیچاری غریب فاقوں کی ماری ایک دن میرے پاس آئی کہ میری مدد کرو. میں بدکار اور سیاہکار تھا. میں نے اپنی نفسانی خواہش کا اظہار کیا کہ میں تمہیں پیسے جتنے چاہیے دے دیتا ہوں لیکن تم میری خواہش کو پوری کرو گی. وہ بیچاری فاقوں کی ماری مان گئی. میں نے اس کی ضرورت قرضہ اس کو پیسے میں نے دے دیے. جب وقت مقررہ پر وہ لڑکی میری چچا زاد واپس آئی اور میں نے چاہا کہ اپنی خواہش کو پورا کروں بدکاری کے ارادے سے، تو وہ تھر تھر کانپنی شروع ہو گئی، رونا شروع ہو گئی. میں نے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کوئی زبردستی کی ہے؟ تم خود میرے پاس آئی ہو. انہوں نے کہا اسی بات سے تو ڈر رہی ہوں
کہ جس اللہ نے ساری زندگی اور میں نے اپنے آپ کو برباد کر کے تیرے حوالے کرنے کے لیے تجھ سے سودا کر لیا. سوچتی ہوں کہ کل اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی. اللہ کی قسم اس بات سے وہ اس طرح کانپ رہی تھی اور لرز رہی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ ابھی اس نے مر جانا ہے. ایک دم سے میرے دل میں خیال آیا، او بدکار سیاکار، اور تو نے بھی تو مرنا ہے. اس لڑکی نے کبھی گناہ کیا نہیں ہے اور اس گناہ کے خیال سے یہ تھر تھر کانپ رہی ہے، اور تجھے اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے. میرے اوپر اللہ کا خوف غالب آ گیا. میں نے اس کو کہا خدا کے واسطے تم بھی چلی جاؤ، اور میں بھی آج کے بعد اللہ سے سچی توبہ کرتا ہوں کہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، تم چلی جاؤ. میں نے سچی توبہ کی. میرے اللہ اگر یہ میری توبہ گناہ پر دسترس رکھنے کے باوجود میں نے صرف تیرے ڈر سے گناہ نہیں کیا، تجھے پسند ہے تو یہ چٹان اللہ ہمیں زندگی بخش دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ چٹان میں اور زیادہ فاصلہ پیدا ہو گیا کہ اندر اور باہر دیکھا جا سکتا تھا، لیکن ابھی باہر نکلنے والی بات نہیں تھی. پھر تیسرے نے دعا مانگنی شروع کی. اس نے کہا یا اللہ، میرے پاس ایک مزدور بکریاں اجرت پر چراتا تھا، وہ کچھ عرصہ کام کرتا رہا، پھر اس نے کہا جی بس اب میں نے گھر جانا ہے، میری مزدوری تنخواہ میری اجرت مجھے دے دو. میں نے اس چند بکریاں اس کو دیں کہ یہ لو یہ تمہاری اجرت ہے. اس نے کہا اتنی تھوڑی، اتنا عرصہ میں نے کام کیا اور تم مجھے کیا دے رہے ہو. میرا اور اس کا جھگڑا ہو گیا اور وہ اس ناراضگی کے اندر مزدور چلا گیا کہ میں نے یہ بھی نہیں لینی، اور وہ ناراض ہو کے چلا گیا. میں اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ یار میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. میں نے اس کو تلاش کرنا شروع کیا تو وہ نہیں ملا. میں نے بڑی پریشانی کے ساتھ اس کی وہ بکریاں جو اس کی اجرت بنتی تھی اس کی انویسٹمنٹ شمار کر لی. بہت لمبا عرصہ گزر گیا، میں اس کا انتظار کرتا رہا. بڑے سالوں کے بعد وہ اچانک آیا. وہ کسی مصیبت کا مارا اس کو یاد آیا. اس نے کہا میری بات سنو، میں فلاں آدمی ہوں جو تیرے پاس مزدوری کرتا تھا. تم نے اس وقت جو مجھے اجرت میں تھوڑی سی وہ بکریاں دی تھیں، میں اس وقت ناراض، اب میں بڑا ہی بیچار اور بڑا ہی غریب اور پسماندہ ہوں. خدا کے لیے تم مجھے میری وہی مزدوری دے دو جو اس دن میں تم سے نہیں لیتا. اس نے کہا کہ یہ جو ریوڑ نظر آ رہا ہے نا وادی، اس میں یہ جتنا ریوڑ ہے بکریاں یہ سب لے جاؤ، یہ تمہاری ہیں. اس نے کہا کیا میرے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ تم تو چند بکریاں مجھے زیادہ نہیں دے رہے تھے اور آج تم کہتے ہو یہ پوری ویلی، یہ پوری وادی تمہاری ہے. میرے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہو؟ غریب آدمی کا مذاق اڑاتے ہو. اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، یہ تمہاری وہی بکریاں ہیں جو اتنے سالوں کے اندر پوری وادی کو جنہوں نے بھر دیا. اس آدمی کا یہ واقعی میری ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ تمہاری ہیں، میں نے تمہارے نام پر انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، یہ تمہاری الگ میں نے حساب رکھا ہوا ہے، یہ لے جاؤ. اور میں اللہ تیری بارگاہ کے اندر آج کہتا ہوں کہ میرے اللہ اگر یہ نیکی تیرے لیے تھی تو آج ہم کو نجات عطا فرما دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ چٹاک لڑک گئی اور یہ تینوں دوست صحیح سلامت واپس آ گئے. حضرات محترم، کاش کہ کچھ نیکیاں ہمارے پلے ہوں، وہ تنہائی کے اندر کی ہوئی نیکیاں، وہ تنہائی کے اندر اللہ کے ڈر سے گناہ سے بچ جانا. یہ ریموٹ جب آپ کے پاس ہوتا ہے نا، یہ جو نیٹ لگا ہوا ہے، موبائل آپ کے پاس ہے، خدا کی قسم جس کی تنہائی پاک نہیں ہے، جو اللہ سے بن دیکھے نہیں ایمان لاتا ڈرتا. حضرات وقت مختصر ہے. وسیلہ جنت کے اندر ایک اعلیٰ درجے کا نام ہے. آپ اذان پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان سنو تو اس کے الفاظ کو ساتھ ساتھ دہرایا کرو. اور آخر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے کہ درود پڑھنے کے بعد، اذان کے بعد یہ دعا اگر تم مانگو، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلہ وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں کسی کا احسان نہیں رکھتا، تم میرے لیے جنت میں اعلیٰ درجہ وسیلہ، جنت کا نام ہے،
مقام محمود جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء کے علاوہ کسی کا یہ درجہ نہیں ہے۔ جو آدمی میرے حق میں اللہ سے اذان کے بعد درود پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگتا ہے وسیلے کی اور مقام محمود کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے ذمہ واجب ہے کہ میں قیامت والے دن اس کا حق نہیں رکھوں گا، میں اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ جو اذان کے بعد درود پڑھنے کے بعد میرے لیے اس وسیلہ اور مقام محمود کی دعا مانگتا ہے، میں اس کی شفاعت کروں گا قیامت والے دن کہ یہ میرا امتی جس نے میرے لیے یہ درود پڑھا اور میرے لیے مقام جنت میں اعلیٰ درجہ۔ پھر جو آدمی جتنا اطاعت کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کی، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میرے رسول کی پیروی کرو، اس کے نقش قدم پر چلو، اس کی سنت پر عمل کرو۔ جس کا جو عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اللہ کے تقرب اور قرب اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ اس جیسی کوئی نیکی نہیں ہو سکتی جو عین نیتاً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، چھوٹی ہو یا بڑی۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے بڑا رنگ کون سا ہو سکتا ہے؟ میں اپنے قلب و نظر کے اندر یہ تبدیلی پیدا کروں، پسند اور ناپسند، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کی طرح میرا عمل ہو جائے۔ تیسرا معنی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ انبیاء کی، صالحین کی، اولیاء کی مجلس اور ان کی صحبت اور ان کے ساتھ محبت، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ تو ہر نیکی کیا ہے؟ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ تو لہٰذا یہ جو اللہ کے نیک بندے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کی صحبت ہے، ان کے لیے اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی ہے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے۔ ہماری آئمہ دین اور صلحاء اور صحابہ کے ساتھ ہمارے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں اپنے علماء کو، اپنے صلحاء، نیکی کی وجہ سے آپ کی محبت ہے۔ اور پھر ان نیک لوگوں کا واسطہ اور وسیلہ یہ ثابت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کو قحط سالی میں وسیلہ بنایا تھا کہ اللہ میں حضرت عباس کو وسیلہ بناتا ہوں۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نبینا صحابی کو دعا سکھائی، میرے پاس وہ الفاظ میں لکھ نہیں سکا، زبان پر وہ محفوظ نہ رہ سکے، لیکن وہ میں نے معرف القرآن کے اندر مفتی شفیع صاحب کی تفسیر میں پڑھا کہ اللہ کے رسول نے وسیلہ بتایا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے یہ دعا جب وہ اللہ سے مانگو۔ تو یہ نیک لوگوں سے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت، آپ کی سنت سے ہماری محبت اور آپ کی ذات بابرکات، یہ وسیلہ ہے دعاؤں کی قبولیت کا، اور یہ ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ لہٰذا اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کے ہاں بخشش کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو، اور اللہ کی راہ کے اندر جان توڑ جدوجہد کرو، مقابلے کا، جاہدو، نفس کے خلاف بھی، خواہشات کے خلاف بھی، ابلیس لعین کے خلاف، شیطان کے حربوں کے خلاف بھی، وہ تمہیں اس کے لیے جنگ کرنی پڑ جائے، قتل و قتال کرنا پڑ جائے، ڈکیتی فساد فی الارض ہے، یہاں وجاہدو فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے؟ نہ جب وہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کسی زمین کا، کسی مال غنیمت کا حصول نہیں۔ ڈکیتی، چوری اور یہ جتنے جرائم ہیں یہ دنیا کمانے کے لیے ہیں۔ جہاد، حضرت علی مرتضیٰ نے آپ کو پتا جب منہ پر تھوک دیا تو اس کی اٹھ کے پیچھے ہو گئے، اس نے کہا اب تو تمہیں مجھے تکلیف دے کے، اذیت دے کے مارنا چاہیے۔ فرمایا میری تمہاری جنگ صرف اللہ کے لیے تھی، اب میرے نفس کے اندر غصہ پیدا ہوا ہے،
لہذا اب میں نے تمہیں قتل نہیں کرنا. پھر یہ اللہ کے ساتھ میری اپنی ذات انوالو. وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. بے شک جو لوگ کافر ہیں اگر وہ ساری دنیا کی مال کی سارے کا سارا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں وَمِثْلَهُ اور اتنا ہی اور معاہو اس کے ساتھ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ تاکہ قیامت والے دن اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے بدلے میں دے دیں. مَا تُقُبِّلَ مِنْهُ آج تم ایک کھجور کی گٹھلی ایک کھجور کا دانہ وہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا خدا کے واسطے اس دنیا کی زندگی کے اندر نیکی کر لو. بے شک کھجور کا ایک دانہ کیوں نہ ہو اس دن ساری دنیا کا مال پیش کرو گے اللہ تمہارے منہ پر مار دے گا اور قبول نہیں. ما تقبل منہم نہیں قبول کی جائے گی. ولہم عذاب علیم ان کے لیے عذاب ہوگا بہت ہی دکھ دینے والا تکلیف دینے والا. یریدون ان یخرجوا من النار وہ چاہیں گے کہ میرے اللہ مجھے آگ سے نکال دے. وما ہم بخارجین منہا وہ اس میں سے نکلنے والے نہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ان کے لیے عذاب ہے دائمی. اللہ سے میری دعا ہے کہ وہ اس کی بارگاہ کے اندر ہمیں وہ وسیلہ عطا فرمائے ان نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے. وہ ہمیں نیک لوگوں کی معیت صحبت اور اللہ کے لیے دنیا کے لیے نہیں. ہم اولیاء اللہ کے مزاروں پر جاتے ہیں دنیا مانگنے کے لیے. خدا کے بندو آخرت کی فکر کرو. یہ دنیا کی ساری دولت تم دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جائے گی. انبیاء کا صلحاء کا اولیاء کا راستہ کیا ہے؟ ایک وہ تو کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر. جو لمحہ غفلت میں گزر گیا وہ کفر میں گزر گیا اللہ کی نافرمانی میں گزر گیا. لہذا اپنے آپ کو جان توڑ جد و جہد کرو چمکھی لڑائی لڑو. اللہ کے دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اطاعت اللہ اور اس کے رسول کے دین کی پیروی کے لیے اپنے آپ کو ہماتن وقف کر دو. ادخلوا فی السلم کافہ پورے کے پورے اللہ کے دین کے اندر داخل ہو جاؤ. پھر اس بات کی توقع ہے کہ مالک تمہیں اس دن بخشش کا پروانہ جاری کر دے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک ربکی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی. جزاکم